شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ آج پہ دن کی دعا جس میں استغفار کی دعوت دی جا رہی ہے، چند جملوں کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلا جملہ جس میں کہا جا رہا ہے خدایا آج کے دن تو ہمیں استغفار کرنے والوں میں قرار دے۔ ماہ مبارک رمضان، ماہ استغفار، ماہ توبہ، ماہ دعا، ماہ مناجات، ماہ ذکر، ماہ تقرب پروردگار ہے۔ استغفار کی اس مہینے میں بہت زیادہ اہمیت ہے، چنانچہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں اس خطبہ شعبانیہ میں جو ماہ رمضان کی فضیلت کے متعلق پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، ان انفاسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوھا باستغفارکم۔ لوگو، تمہاری زندگی تمہارے گناہوں کی وجہ سے متعفن ہو چکی ہے، استغفار کی خوشبو سے اس کو معطر کرنے کی کوشش کرو۔ ہاں، آئیے رمضان کی برکتوں سے ہمکنار ہونے کے لیے آئیں، استغفار کریں اس معبود کی بارگاہ میں جو ہر وقت اپنے بندوں کی طرف نظر لطف کیے ہوئے ہے۔ کوئی ہے میرا بندہ جو میری بارگاہ میں آئے اور مجھ سے استغفار کرے اور میں اس کے گناہوں کو بخش کر اس کے درجات کو بلند کروں، اس کے اپنے اولیاء میں اس کا شمار کروں۔ استغفار ایک بہترین عمل، بہترین عبادت اس ماہ مبارک رمضان میں، لیکن کیسے کیا جائے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے مراحل کیا ہیں؟ عام طور سے ہم اکثر و بیشتر اپنی زبان پر یہ جملہ جاری کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن ظاہراً یہ ایک لقلقہ لسانی ہے، یہ وہ حقیقی استغفار نہیں جس کا مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے۔ ایک نوجوان ہے، مولا کائنات کی خدمت میں آتا ہے، بیٹھنے کے بعد کہتا ہے استغفر اللہ، جبین امامت پر شکن آ جاتی ہے، مولا فرماتے ہیں سکلت امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اس جملے سے امام کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اتدری مل استغفار، امام کہتے ہیں تو جانتا ہے کہ استغفار کسے کہتے ہیں؟ نوجوان ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، مولا مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے استغفار کہتے ہیں۔ مولا کائنات نے استغفار کے مراحل بتائے ہیں، استغفار کیسے کیا جاتا ہے۔ استغفار کا پہلا درجہ، پہلا مرحلہ مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے گزشتہ اعمال پر تمہیں پشیمانی ہونی چاہیے۔ انسان نادم ہو، پشیمان ہو، شرمندہ ہو، اسے اس بات کا احساس ہو جو کچھ میں نے کیا ہے وہ اچھا نہیں تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ استغفار کا پہلا مرحلہ ہے۔ استغفار کا دوسرا مرحلہ ہے عزم علی الترک، یعنی جو کیا ہے اب مصمم اور محکم ارادہ ہو کہ آئندہ اس کی تکرار نہیں ہوگی۔ استغفار کا تیسرا مرحلہ ہے کہ اگر اللہ کے حقوق ہم سے چھوٹ گئے ہیں تو ہم اس کو ادا کریں، نمازیں چھوٹی ہیں، واجبات ترک کیے ہیں تو آئیں ان واجبات کو ادا کریں۔ اس کے بعد استغفار کا چوتھا مرحلہ، اگر لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، حقوق عباد ہماری گردن پر ہیں تو آئیں ان بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ استغفار کا پانچواں مرحلہ مولا فرماتے ہیں کہ اپنے نفس اور اپنے بدن کو عبادت کا ایسا مزہ چکھاؤ جس طرح وہ گناہوں اور لذتوں کا مزہ چکھتا تھا، جس طرح وہ گناہوں اور لذتوں کا عادی تھا، اب اس کو عبادت کے مزے چکھا کر بالکل تبدیل کرنے کی کوشش کرو۔ استغفار کا آخری مرحلہ مولا فرماتے ہیں اتنی ریاضت کرو، اتنی عبادت کرو کہ تمہارے بدن پر گویا ایک نیا گوشت آ جائے۔ کیا مطلب نیا گوشت آ جائے؟ اس کا مطلب مولا فرماتے ہیں کہ اب یہ چھٹا مرحلہ وہ ہے کہ جب تمہارے کردار میں تبدیلی ہو، انقلاب ہو، پہلے مرحلے سے لے کر آخری مرحلے تک اب تم وہ نہ رہے ہو جو پہلے ہو۔ اسی چھٹے مرحلے کا نتیجہ ہے توبہ، یعنی جب اس مرحلے پر انسان پہنچتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں پلٹ جاتا ہے۔ یہی توبہ کا مفہوم ہے۔ یہ استغفار کے مراحل ہیں۔ پہلے فراز میں اسی مرحلے کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، انسان جب استغفار کر لیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک روایت میں ارشاد ہوتا ہے من اکثر الاستغفار، جو زیادہ استغفار کرتا ہے تو اس کا نتیجہ، اس کی پریکٹیکل لائف پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ پہلا اثر جعل اللہ من ہم وغم فرجا، خدا اس کو غموں سے نجات دیتا ہے۔ دوسرا اثر من کل خوف امنا، خوف اور وحشت کا اس کی زندگی سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا اثر من کل ضیق مخرجا، خدا اس کی ساری مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ مکان نہیں ہے، استغفار۔ اسکول میں بچوں کے لیے فیس جمع کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، استغفار۔ کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، استغفار۔ اولاد نہیں ہے، استغفار۔ اولاد بے تربیت ہے، استغفار۔ شادی نہیں ہے، استغفار۔ شادی کے بعد مسائل ہیں زندگی میں، استغفار۔ بیماری ہے، شفا چاہتے ہو، استغفار۔
من کل ضیق مخرجا، ہر پریشانی سے نجات کا راستہ ہے استغفار۔ اور چوتھا اثر ورزقہ من حیث لا یحتسب، جو انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے خداوند عالم اس کو اتنی روزی اور اتنا رزق عطا کرتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ پہلے جملے کا یہ مفہوم، اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، خدایا آج کے دن ہمیں استغفار کرنے والوں میں قرار دے۔ اور جب انسان ان مراحل سے گزرتا ہے تو پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے وَاجْعَلْنِي مِنْهُ فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ۔ جب استغفار کر لیا تو اللہ کا یہ صالح اور عبادت گزار بنتا ہے۔ عبادتوں کا مرحلہ اور بڑھتا ہے، معرفت میں اور اضافہ ہوتا ہے، تو پھر ارشاد ہوتا ہے وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ، خدایا تو اپنے اولیاء اور اپنے مقرب بندوں میں ہمارا شمار کر، تجھے تیری مہربانی کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے معبود۔